اگر بے حساب دولت چاہتے ہو تو اللہ کے دو نام یا لطیفو یا ودودو اور قل هو اللہ احد 30 مرتبہ پڑھ لو، پھر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا معجزاتی وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جسے آپ آج کے دن کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ اپنے دل کی مراد پا لیں گے، اور یقین کریں یہ وظیفہ اتنا آسان ہے جسے کوئی بھی شخص بآسانی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورۃ اخلاص ایک ایسی صورت ہے جو کہ ہر ایک مسلمان بہن بھائی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں اس کا شمار ہے، اور تقریباً دنیا میں ایسی کوئی مسلمان کی زبان نہیں ہوگی جس کو سورۃ الاخلاص زبانی نہ آتی ہو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت مبارکہ سورۃ الاخلاص ہی ہے۔ ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک برکت کی فضیلتیں وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کے دو نام اور سورۃ الاخلاص 30 مرتبہ پڑھ کر دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دولت ہی دولت ہوگی۔ مختلف احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارت ہے، اور اسی طرح کچھ اعمال ایسے بھی ہیں کہ بظاہر تو دیکھنے میں بہت بڑے بڑے لگتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول و منظور نہیں ہوتے، کیونکہ وہ سب اعمال دنیا کو دکھانے کے لیے ہی کیے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں لیکن سوچتے ہیں تاکہ لوگ مجھے بھی نیک کہیں، لیکن اس کے برعکس کئی ایسے اعمال بھی بتائے گئے ہیں کہ جن کا بہت زیادہ اجر و ثواب تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت، کشادگی اور اللہ کی خوشنودی بھی ملتی ہے۔ ناظرین، سورۃ الاخلاص کو ایک بہت بڑا درجہ حاصل ہے۔ آج آپ کو ایک ایسا خاص وظیفہ بتائیں گے کہ آج کے دن کسی بھی نماز کے بعد اگر آپ سورۃ الاخلاص ہمارے بتائے گئے اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو یقین کریں آپ بس اگلے دن کا سورج نکلنے کا انتظار کریں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ کی بڑی سے بڑی مراد ہوگی، دل کی خواہش ہوگی، اللہ رب العزت آپ کی ہر مراد کو، ہر خواہش کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے گا۔ اگر کسی وجہ سے یا کسی سبب سے آپ کی وہ حاجت پوری نہ ہو سکی تو کم از کم اس حاجت کے لیے اسباب آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس صورت کی برکت سے بفضل خدا اللہ رب العزت کے آپ پر ہر طرح کی کامیابی سے مستفید ہوں گے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس پوری صورت کو 10 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محل دینے والا ہے۔ نیز مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ ابو یعلا کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں سورۃ الاخلاص کو آدھے یہ 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن تہائی قرآن شریف پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس سے بہت عاجز اور بہت ضعیف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں، قل هو اللہ احد تیسرا حصہ ہے۔ مسلم نسائی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کیا تم میں سے بھی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ رات کو 1/3 قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کرام کو یہ بات بڑی مشکل لگی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ناظرین کرام، سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور بے نیازی کی صفت کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ الاخلاص کا ترجمہ ہے کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ الصمد کے کمالات و برکات بے شمار ہیں، اس کے معنی ہیں اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی شان بے نیازی صفات سمجھت یعنی اللہ پر بھروسے کی کئی مظہر ہیں، یعنی اللہ کسی کا محتاج نہیں، باقی سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اس کو کسی کی نیاز نہیں یعنی محتاجین ہیں، اور باقی سب اس کی محتاج ہیں۔ بے شک جب اللہ کے اس صفت کا بندہ اقرار کرتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، بے بسی، انکساری کا واضح اظہار کرتا ہے۔ اے اللہ پاک میں بے بس ہوں، تو ہی سارے جہاں کا قادر متعلق ہے، تو جو چاہتا ہے وہ بھی کرتا ہے، اور تو کوئی بھی کرنے میں کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی عاجزی اور بے بسی ظاہر کر کے متوجہ ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ بہت خاص اور مجرب ہے، جس کے کرنے سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ تو ہر مسلمان ہی جانتا ہے کہ اللہ کے ناموں میں بڑی طاقت اور بڑا اثر ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو میرا اللہ پاک آپ کی ساری مشکلیں بھی دور کر دے گا اور آپ کے بڑے بڑے غم بھی دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہو، ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت و خوشی اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، اس لیے پریشانیوں اور مصائب کے حل کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی طرف توبہ استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ کے حوالے کر دیجیے اور اللہ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجیے۔ قرآن و سنت ہمیں اس بات سے آگاہ کرتی ہے کہ ہمیں
انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی فرد بشر معصوم نہیں، ہر انسان سے خطا الغزش اور غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم اور شرمسار ہو جائے، جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا بد عمل محفوظ کر لیا گیا ہے اور میرا رب مجھ سے اس بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صاحبان ایمان کو بار بار اپنے گردہ گناہوں کے اسباب کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی اکثر آیات مبارکہ توبہ اور استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہے۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ میں واضح کیا گیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس اور پریشان ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو شخص ہر وقت استغفار میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشوار سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی عطا فرما دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھائیں جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہی مشہور دعا تعلیم فرمائی جسے عام طور سے نماز میں درود شریف کے بعد پڑھا کرتے ہیں۔ اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا اور نہیں بخش سکتا گناہوں کو مگر تو ہی بس مجھے بخش دے، ایسی بخش جو تیری طرف سے ہو اور مجھ پر رحم فرما، بلا شبہ تو بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اب اس حدیث پاک میں ایک بہت غور کرنے والی بات ہے کہ نماز تو پڑھی ہے جو کہ سراسر خیر و برکت اور عافیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فریضہ ادا کیا ہے جس کی نیکی ہونے میں ہم مسلمانوں کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ فریضہ ادا بھی کس عظیم ہستی نے کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ فریضہ ادا کیا ہے، لیکن ان کو بھی یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ نماز کے ختم ہونے پر مغفرت کی دعا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ کے شایان شان کسی سے بھی عبادت نہیں ہو سکتی، صرف اور صرف عبادت کیے جاؤ اور ہر وقت مغفرت مانگتے جاؤ۔ گناہ ہو جانے پر تو سب ہی توبہ، استغفار اور ندامت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن مخلصین، کاملین اور نیکوکار بندے نیکی کر کے بھی استغفار کرتے رہتے ہیں، اور یہ طرز زندگی ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا جو کہ ساری مخلوق سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرر بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ عطا فرمایا جو کسی کو نہیں دیا۔ ناظرین کرام، اس لیے ہم اپنے اکثر ویڈیو میں آپ کو استغفار کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ الاخلاص اور اللہ پاک کے دو صفاتی نام کا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جن کو آپ اپنی حاجات کے لیے مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام کی بڑی برکتیں، فضیلتیں ہیں اور اس کے بہت سے خواص ہیں جو کہ اکابرین کرام نے بیان فرمائی ہے، اور ہمارا آج کا یہ وظیفہ بھی سورۃ الاخلاص کا خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اسے کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد اول آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 30 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھنی۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پر اللہ تعالیٰ کے دو نام یا لطیفو یا ودود یا لطیفو پڑھنا، اور اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔ ناظرین کرام، دنیا کی ہر مشکل کا، ہر پریشانی کا علاج اس وظیفے میں حل موجود ہے، لیکن وظیفے کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز بھی مکمل ادا کریں اور مسئلے کے حل کی مکمل جستجو بھی کریں۔ یہ وظیفہ رزق کے لیے بڑا ہی انمول وظیفہ ہے۔ استغفار کرنے سے رزق کی کشادگی ہوتی ہے اور بند تالے کھل جاتے ہیں، پھر سب تنگی دور ہو جاتی ہے، گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں تو مغفرت طلب کرنے پر معافی مل جاتی ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ اپنی ہر عبادت میں استغفار سے آغاز کریں درود پاک کے بعد، تاکہ ہم پہلے ہی اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادت پر شرمندگی کا اظہار کر لیں اور وہ اس عمل سے راضی ہو کر ہمارا عمل قبول فرمائیں۔ ہمیں استغفار کی بہت ضرورت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز استغفار کی کثرت فرماتے تھے تو ہمیں تو اس میں بالکل بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، اپنی دعاؤں میں تمام دنیا کے مسلمانوں کو بھی شامل کیا کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے، ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا، ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بھلائی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔